جے مسیح کی پیارے دوستو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، ہاللیلویا۔ عزیزو، بہت دکھ کے ساتھ، بہت ہی پریشانی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج جو چل رہا ہے دنیا کے مین ہیڈ آفس پہ، جہاں پہ دنیا کا سینٹر ہے، وہاں پہ جو بھی چل رہا ہے اس میں میں نے اپنے مسیح بہن بھائیوں کو دیکھا۔ جب تک دیکھیں بات سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، چلے وہاں پہ پورا ورلڈ وائڈ ہی ہوتا ہے، سب آپس میں لگے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بات آپ اپنے کانوں سے سننا شروع ہو جائے نا، جب کانوں سے سننا شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں پھر بات جو ہے نا بہت آگے تک نکل گئی ہے۔ پہلے جو جڑا والا میں واقعہ ہوا، میں نے تب بھی کہا تھا کہ یار بٹوارہ نہیں ڈالیں، آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں، اپنی باتوں پہ کنٹرول کریں۔ بڑے خوفناک مناظر ہو جاتے ہیں بعد میں، پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ ابھی بھی میں یہی کہوں گا، کیونکہ میں کئی مسیحیوں کو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، تو ایک ہفتے سے یہ بھرا پڑا ہے۔ ہمارے مسیح لوگ، ہمارے مسیح بہتیرے پاسبان، ان کی بیویاں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اسٹینڈ فار اسرائیل، اسٹینڈ فار اسرائیل، اسٹینڈ فار اسرائیل، اسٹینڈ فار اسرائیل۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کیا فلسطین کے خلاف ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے آپ طرفداری کر رہے ہیں نا، آپ پھر اپنے لوگوں کے ہی خلاف، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو دوسرے تو جیسے کوئی انسان نہیں ہے۔ میں نے پہلے واقعہ پہ بھی یہی کہا تھا، طرفداری نہ کریں، اور خدا کا واسطہ ہے کلام بھی پڑھا کریں، کچھ نہیں سمجھ آتی تو کسی سے پوچھ لیا کریں۔ بٹ اب یہ علاقوں میں بات آ چکی ہے، سامنے آمنے سامنے بٹھا کے بندے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں ان باتوں کو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ دیکھیں بائبل مقدس میں، نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے میں بڑا پڑا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ ہم آپ کیوں طرفداری کریں؟ پھر چلیں، ایک بات آتی ہے کہ بھئی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے دعا کریں، تو ٹھیک ہے دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ بھئی کیا آپ کے خدا نے یہ بولا ہے کہ ایرے لیے دعا کر دے، اورے لیے نہ کر؟ آپ نئے عہد نامہ میں پہاڑی واز دیکھیں، ایٹریبیوٹس آف ماؤنٹین آپ دیکھیں، جو 5 سے لے کے آگے 8 9 چیپٹر تک چڑھتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہیں، جو انہوں نے کلام مقدس سے دی کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، جو کوئی تمہیں دکھ پہنچائے اس کو تم دکھ نہ پہنچاؤ۔ ہم یہ کیوں نفرت کا اظہار کرتے ہیں؟ ہم ایک کو صحیح کہہ رہے ہیں، دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ میں کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کبھی جنگ سوچی ہے آپ نے؟ جنگ ہوتی کیا ہے؟ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ کیا گاجر مولی ہیں یا بھیڑ بکریاں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور بھائی یہ جو جنگیں کراتے ہیں نا، خود تو یہ اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مرتی تو غریب عوام ہے۔ کیا کسی کا فائدہ ہے بھائی؟ اسٹینڈ فار اسرائیل، اسٹینڈ فار اسرائیل۔ مجھے یہ جتنے اسٹینڈ فار اسرائیل والے ہیں، میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں، دعا ہم بھی کرتے ہیں، اور صرف اسرائیل کے لیے نہیں کرتے، سب کے لیے کرتے، سبھی خدا کی مخلوق ہیں، اور خدا سبھی سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا نے اسرائیل کو اتنی فضیلت دی، یہ دی، اور سب سے زیادہ بائبل پڑھیں تو 76 بھی اسرائیل کو ہی پڑھے ہیں، ان کے کاموں کی وجہ سے۔ وہ اس سے یہ مت سمجھے کہ ہم جو مسیح ہیں ہم بچ جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، جو نافرمانی کرے گا اس کو جوتے پڑیں گے، چاہے وہ خدا کی اپنی قوم ہو، چاہے وہ خدا کو نام ماننے والی کوئی قوم ہو، کوئی بت پرست کیوں نہ ہو۔
تو پھر خدا نبوکد نظر جیسے سورما پیدا کرتا ہے، ارتخشستہ بادشاہ جیسے سورما پیدا کرتا ہے، جو ہوتے غیر قوم والی ہیں اور جلاتے خدا کا گھر ہے، کیونکہ خدا خود چاہتا تھا۔ تو میرا ایک سوال ہے ان سبھی بہن بھائیوں سے، ان سبھی پاسبانوں اور ان کی بیویوں سے بھی، کہ یہ جو آپ نے آج کل لگایا ہوا ہے اسٹینڈ فار اسرائیل، اسٹینڈ فار، مجھے ایک سوال کا جواب کوئی دے دے، کوئی بھی سیاںا بندہ دے دے جواب، کہ اگر اسرائیل جیت جاتا ہے جنگ، اس میں آپ مسیحی کو کیا فائدہ ہے؟ اب جو ببلیکل سٹوڈنٹ ہوں گے وہ تو سمجھ جائیں گے کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، کہ جنوں بائبل دا بی بھی نہیں نا پتا ہوں۔ اچھا، سب تو زیادہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا خالی پانڈا بہت وجدا ہے، سب سے زیادہ رولا بھی انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، وہ چاہے سوشل میڈیا ہو یا چاہے آپ کے گھر کے پاس ہو، اسرائیلی جیتے گا، اسرائیلی اور بھائی وہ جیتے گا، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ کوئی ایک مسیح مجھے اٹھ کے بتا دے کہ یہ اسرائیل جیت رہا، کبھی سوچا بھی ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے ان فیوچر، مثال کے طور پہ اسرائیل جیت جاتا جنگ، آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا پھر؟ کبھی بائبل پڑھی ہے؟ خدا کے کلام کو کبھی پڑھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مسیح کو کیا فائدہ ہے؟ ہوش کے ناخن لیں، طرفداری نہیں کریں، ان معصوم بچوں کو دیکھیں، ان بوڑھوں کو دیکھیں، ان پریگننٹ عورتوں کو دیکھیں جو دونوں طرف سے مر رہے ہیں، جو دونوں طرف سے مر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ بٹوارہ نہ ڈالیں، تو اگوں منگائی دے طوفان لی تیار ہوئی ہو، کیونکہ جنگا جڑیاں نے وہ منگائی ہی لیا نے، اور تو پتہ نہیں کچھ آنا ہے کہ نہیں۔ تو کوئی بھی سیاںا مجھے یہ جواب دے سکتا ہے کہ بھائی اسرائیل کے جنگ جیتنے سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تم مسیح کو کیا فائدہ؟ مسیح کو سو خدا آپ سبوں کے ساتھ ہو، خدا کسی کا طرفدار نہیں، آپ بھی طرفداری نہ کیا کریں، اپنے سینٹیمنٹس کو خداوند کے لیے رکھیں۔ سو گاڈ بلیس یو آل۔